الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، اس گاؤں کے اور دیگر جگہوں سے تشریف لانے والے معزز محترم مکرم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، آپ سب کو بہت ادب، محبت، احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے 5 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر الحمدللہ حضرت مولانا عقیل احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے حکم پر اس گاؤں میں حاضر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب حضرات کی تشریف آوری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ کافی سارے احباب یہاں پہ بزم حسان کے حوالے سے، جن سے ہمارا ایک بہت ہی محبت کا، پیار کا تعلق ہے، وہ تشریف فرما ہے. سبھی کی آمد کا بصمیم قلب شکریہ. حضرت مولانا اسامہ نصیر صاحب، مولانا جعفر ضیاء صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا عبداللہ صاحب اور دیگر تمام ساتھی، سبھی کا بصمیم قلب شکریہ. مولانا نے مجھے کہا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ پنجابی زیادہ پسند کرتے ہیں، تو میں ابھی پہنچا تو مولانا جعفر صاحب میواتی میں پڑھ رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی فصیح عربی تو ہمیں آتی نہیں، کریں گے کیا؟ ہاں جی. تو زیادہ تر، حالانکہ میری اپنی مادری زبان پنجابی ہے، لیکن کلام جو ہے وہ زیادہ تر میں اردو میں پڑھتا ہوں. تو گزارا کریں انشاءاللہ 415 روپے پٹرول پہ بھی تو گزارا کر رہے ہیں نا، اردو بھی کر لینا. گزارا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ زیادہ تر کلام میرا ہوتا ہی اردو میں ہے اور اردو میں ہی پڑھنا مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے، اگرچہ پنجابی بھی یا کوئی بھی زبان ہے، کوئی بھی زبان چھوٹی بڑی یا اس کی وہ نہیں ہے، لیکن اردو ہماری قومی زبان ہے، سارے صوبوں کے درمیان رابطے کی زبان ہے. تو اس وجہ سے اسی میں زیادہ تر کلام ہوگا. امید ہے کہ آپ حضرات محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے. تھوڑی دیر مل کے درود شریف پڑھتے ہیں، پھر میں آغاز کروں گا کلام کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا، کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا. گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان اللہ. ہمارے
پاکستان کے ایک بڑے معروف خطیب ہیں حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب، نام سنا ہے نا آپ نے؟ وہ مجھے ایک جگہ پہ ملے، مجھے کہنے لگے کہ عارفی صاحب آپ نے کبھی حضرت آمنہ کی شان میں بھی کلام پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی نہیں۔ کہتے کیوں؟ کبھی کسی نے لکھ کے دیا ہی نہیں، نہ کبھی کسی سے سنا، نہ کبھی یہ دل میں داعیہ پیدا ہوا۔ تو وہ رونے لگے۔ تو مجھے انہوں نے بڑے گلوگیر لہجے میں یہ فرمایا کہ حضرت آمنہ کی شان بہت اونچی ہے، ان کے بارے میں بھی کلام پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا علی الرأس والعین انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو کلام سننے کو ملے گا اور میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے دوست ہیں نادر صدیقی صاحب، ان کو میں نے فون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے 1.5-2 گھنٹوں کے اندر اندر کلام مجھے لکھ کے بھیج دیا۔ تو پھر میں نے وہ کلام اپنے ساتھیوں کو دیا، مختلف ساتھیوں کو، کہ یار اس کی کوئی اچھی سی طرز بناؤ۔ تو 2 سال لگے طرز بنانے، 2 سال کے بعد اس کی طرز وجود میں آئی۔ اور صورتحال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا سفر کیا، مدینہ منورہ سے آپ احرام باندھ کے نکلے، ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابھی بھی ماشاءاللہ یہ حج کا سیزن ہے، موسم ہے حج کا، اور اس وقت جو ہے نا وہ لوگ جا رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو سرکار دو عالم جب مدینہ طیبہ سے نکلے، روانہ ہوئے، ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ ان ہزاروں صحابہ کے ساتھ احرام باندھے ہوئے سرکار فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے، کبھی ان سے ذرا پوچھیں کہ جب حاجی جمع ہو کے مینا میں، عرفات میں لبیک اللہم لبیک یہ ترانہ پڑھتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی جوش میں آتی ہے۔ تو کیا عالم ہوگا زمین و آسمان میں جب سرکار فرماتے ہوں گے لبیک، اور آپ کے پیچھے ابو بکر و عمر، عثمان و علی۔ ایسا حاجیوں کا قافلہ آسمان نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد۔ اور یہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر قافلہ پہنچتا ہے حضرت آمنہ کی جہاں پہ قبر ہے، ابوا کے مقام پہ۔ سرکار قافلے کو روک کر اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، اور کتنی ہی دیر تک قبر سے یوں لپٹ کے روتے ہیں جیسے 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹا ہوا ہو۔ کیا باتیں ہوئی ہوں گی اللہ جانتا ہے، لیکن یہ سرکار کی محبت تھی اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو ہم جو نعتیں پڑھتے ہیں سب کا منتہا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ جو کلام حضرت آمنہ والا میں نے پڑھا، جب سرکار دو عالم تک یہ اطلاع پہنچے گی یا پہنچ گئی ہوگی کہ میرا ایک امتی میری ماں کی شان میں بھی پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ سرکار اس سے خوش ہوں گے۔ تو ایک کلام میں اردو میں ہے، سنیں گے نا انشاءاللہ، دھیمے دھیمے لہجے میں۔ درود شریف پڑھیے ایک بار محبت سے۔ اللہم صل علی پانی کی دے گے، پانی بھر کے رکھ دیں، وسلم علیہ۔ کہتا ہے شاعر، پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ، تیری جوتی پہ قربان کو
کون و مکان سیدہ آمینہ پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمینہ پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمینہ دو جہانوں پہ جو صاحبہ مہرباں بن کے آیا نبی دو جہانوں پہ جو صاحبہ مہرباں بن کے آیا نبی بن کے آیا نبی اس نبی کے لیے صاحبہ مہرباں سیدہ آمینہ اس نبی کے لیے صاحبہ مہرباں سیدہ آمینہ تیری جوتی پہ قربان کون و مکان سیدہ آمینہ پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمینہ تیری آغوش رحمت بنی رحمت دو جہاں کے لیے تیری آغوش رحمت بنی رحمت دو جہاں کے لیے دو جہاں کے لیے تجھ سے آباد ہیں ماؤں کی جھولیاں سیدہ آمینہ تجھ سے آباد ہیں ماؤں کی جھولیاں سیدہ آمینہ تیری جوتی پہ قربان کون و مکان سیدہ آمینہ پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمینہ بھلے میرا کلام اردو میں ہے آپ پنجابی میں کہہ لیں سبحان اللہ کوئی اختلاف نہیں سیدہ آمینہ اور شعر سنیے گا تیرے قدموں میں رکھی گئی جنت میرے سردار کی تیرے قدموں میں رکھی گئی جنت میرے سردار کی میرے سردار کی میرے سردار کی چوم لوں تیری میٹی تیرا آستان سیدہ نعرہ تکبیر شان اماں سیدہ آمنہ شان سیدہ اماں آمنہ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے شان سیدہ اماں آمنہ سیدہ آمینہ اور شعر سنیے گا 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 مولانا عقیل صاحب مولانا عقیل صاحب اب ادھر سے کوئی مولانا کی طرف آ رہا ہو تو آپ اس کو آنے نہیں دینا اور ادھر سے ان کو بھی ہاں وہ کیا شعر ہے کہ غیر کو آنے نہ دوں اور تجھ کو میں جانے نہ دوں کاش کے مل جائے تیرے در کی دربانی مجھے تو آپ نے یہاں سے جانا نہیں ہے ہاں سیدہ آمینہ تیری عظمت کو کیسے ترازو میں تولے کوئی نہ خلف تیری عظمت
کوئی نہ خلف تجھ کو امی پکارے شہ دو جہاں سیدہ آمینہ تجھ کو امی پکارے شہ دو جہاں سیدہ آمینہ تیری جوتی پہ قربان کونو مکان سیدہ آمینہ پاک فطرت محمد کی پاکی زمان سیدہ آمینہ سبحان اللہ۔ اور جب یہ سنا دنیا بھر کی ماؤں نے یا اس امت کی ماؤں نے کہ سرکار کی ماں کی شان بیان ہو رہی تو ان سب نے جمع ہو کے کہا کہ ہم بھی اپنے جذبات پیش کرنا چاہتی ہیں سرکار کی ماں کی خدمت میں۔ تو شاعر نے ان کی جذبات کو زبان دی اور شعر نکالا اور کہتا ہے ساری امت کی ماں کے ارمان قربان تیرے لیے ساری امت کی ماں کے ارمان قربان تیرے لیے امی تیرے لیے امی تیرے لیے تیرا پانی بھرے بیبیاں مائیاں سیدہ آمینہ تیرا پانی بھرے بیبیاں مائیاں سیدہ آمینہ تیری جوتی پہ قربان کونو مکان سیدہ آمینہ پاک فطرت محمد کی پاکی زمان سیدہ آمینہ سبحان اللہ۔ محبت سے سارے مل کے بولیں سبحان اللہ سارے مل کے بولیں سارے مل کے بولیں سارے مل کے بولیں انشاءاللہ سیدہ آمینہ۔ آخری شعر اس کلام کا میں پڑھ رہا ہوں کہ جب شاعر اتنا کچھ کہہ رہا ہے حضرت آمنہ کی خدمت میں تو جو ممدوح ہوتا ہے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کون؟ جو مدح کر رہا ہے مدح کرنے والا ہے کون؟ سوال پیدا ہونا فطری چیز ہے نا۔ تو شاعر نے اس کا جواب دیا اور حضرت آمنہ کے گویا کہ مزار پہ حاضر ہے قبر شریف پہ اور ان سے اپنا تعارف پیش کرتا ہے اور صرف یہ شاعر کا نہیں میرا بھی یہی تعارف ہے اور آپ سنیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارا بھی کیا تعارف ہے۔ میں تیرے لال کا ایک ادنا قدا تیرے در کا کمی میں تیرے لال کا ایک ادنا قدا تیرے در کا کمی تیرے در کا کمی چند حرفوں کا نذرانہ لایا ہوں ماں سیدہ آمینہ چند حرفوں کا نذرانہ لایا ہوں ماں سیدہ آمینہ سبحان اللہ۔ ایک شعر اور سن لے کلام مکمل ہو جائے گا۔ تیرے سیدہ آمینہ تیرے قدموں کی میٹی ہے میرے سر کا میری آنکھوں کا سرما تیرے پاک جوتی کی میٹی ہے ماں میٹی ہے ماں میرے سر کا امام تیری جوتیاں سیدہ آمنہ
سبحان اللہ. مولا نے مجھے فرمایا تھا پنجابی کلام کوشش کرتا ہوں 2-3 شعر ایک پنجابی کلام کے. بڑا پیارا خوبصورت کلام ہے جی. جی ہاں چلیں. یہی ویسے حج کا موسم ہے اور حج کے موسم جب آتا ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ ایسے بنا دے کہ جو بیت اللہ کی طرف کھنچیں. تو علماء کہتے ہیں جب موسم حج شروع ہوتا ہے نا تو یہ 2.5-2 مہینے ہوتے ہیں. ان 2.5 مہینوں میں بیت اللہ اپنے اندر سے کچھ کشش چھوڑتا ہے. وہ ساری دنیا کے لوگوں کو کھینچ کے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کشش تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. تو آئیے کہتا ہے شاعر جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، 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 بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. سنے آئے مدینے تے، سنے آئے مدینے تے، جدو دوروں نظر پیندی. سنے آئے مدینے تے، جدو دوروں نظر پیندی، جی کردا ہے ہو جائے قربان مدینے تے، جی کردا ہے ہو جائے جی کردا ہے ہو جائے قربان مدینے تے. مولا تیرا کی جاوے، مولا تیرا کی جاوے، ہر سال جو کر دے وے، مولا تیرا کی جاوے، ہر سال جو کر دے وے. اس کو جے کم لے لئی سامان مدینے دے، اس کو جے کم لے لئی سامان مدینے دے، سانو بھی بڑا مولا مولا مہمان مدینے دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. مدینہ سرکار کا دیار ہے، ہمارے آقا کا شہر ہے. اور جب آپ مدینہ منورہ سے کہیں باہر تشریف لے کے جاتے تھے، واپس تشریف لاتے تو پوری ایک گائے یا اونٹ ذبح کر کے دعوت کرتے تھے سب کی، اس خوشی میں کہ ہم مدینہ میں واپس آئے. اور واپس آتے ہوئے سب سے پہلے آپ کی نظر کس پہ پڑتی تھی؟ احد پہاڑ پہ. احد پہاڑ آپ کو نظر آتا تھا تو سواری کو تیز کر لیتے اور پہاڑ کی طرف دیکھ کے فرماتے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر یہ روایت ہے حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی مدینہ منورہ میں کوئی نیا پھل آتا تھا تو صحابہ کرام سب سے پہلے سرکار کو پیش کرتے تھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سرکار پھر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ
ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ماشاءاللہ ہمارے سا کے اندر، ہمارے مد کے اندر برکت عطا فرما۔ ماشاءاللہ اور پھر اللہ پاک کے نبی نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تیرے بندے، تیرے خلیل، تیرے نبی نے مکہ کے لیے تجھ سے مانگا، اور میں تیرا نبی بھی ہوں اور تیرا بندہ بھی ہوں، میں آپ سے مدینہ طیبہ کے لیے مانگتا ہوں۔ جو آپ نے ابراہیم کی دعا پر مکہ والوں کو عطا فرمایا، مدینہ والوں کو وہ بھی عطا فرما، ماشاءاللہ اور میری دعا کی وجہ سے اس سے 2 گنا عطا فرما۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر ایک اور بات بڑی اہم ہے، میں بہت معافی چاہتا ہوں سب سے یہ بات کرتے ہوئے، وہ یہ کہ آپ اس کے بعد وہ جو پھل ہوتا تھا نا، تو مجلس میں موجود سب سے پہلے کس کو دیتے تھے؟ بچوں کو۔ یہ بچوں کی آپ کی مجلس میں اتنی اہمیت تھی کہ اپنی مجلس میں موجود جو پھل ہوتا تھا سب سے پہلے کس کو دیتے تھے؟ ہمیں بھی بچوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ جو بات، جو چیز، جو رویہ اس وقت ہم نے ان کے ساتھ برتا، یہ بھولیں گے نہیں، زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ ہم نہیں بھولے، یہ کیسے بھولیں گے؟ ہمارے ساتھ بچپن میں اگر کسی نے سختی کی، ہم بھولتے؟ آج تک نہیں بھولے، حالانکہ 30 سال گزر گئے۔ کیوں مولانا محمود صاحب بھولتے نہیں؟ بھولتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو سلامت رکھے۔ تو کلام مولانا نے مجھے حکم فرمایا اور مجھے فرما رہے تھے نشید، مجھے اس میں بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے کہا نشید پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پنجابی جو نشید ہوتا ہے کہ نہیں میں نہیں پتا، لیکن اردو والا انہوں نے کہا نشید پڑھنا ہے۔ تو آئیے ایک آزاد نظم ہے سرکار دو عالم کے سب سے بڑے غلام کی۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے وہ سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سردار کی بارگاہ میں سارے چند کہیے سبحان الفاظ۔ اللہ۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، سبحان اللہ۔ سارے مل کے آکھو سبحان اللہ۔ سمجھ نہ بھی آوے تے اینا ول ویکھ کے کہہ لینا سبحان اللہ۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ دو، اسی کو کہتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی بات سپیکر کی وجہ سے نہ بھی سمجھ میں آئے تو آپ مولانا عقیل صاحب پر نظر یہ کہہ دینا سبحان اللہ، تو آپ نے ان کے اعتماد پہ کہہ دینا ہے انشاءاللہ، وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اس کا بھی جنت میں درخت نہیں لگ گیا، لگ جائے گا نہیں، لگ گیا۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے۔ کیا نام ہے گاؤں کا؟ گاؤں کا نام کیا ہے؟ سید پور۔ اچھا، جس کو سید پور کہتے ہیں، تخفیف کر دی نا، تخفیف کر کے سید پور ہو گیا۔ یہ مصری ہے نا، وہ سیدنا النبی ہے نا لفظ، ہمارے سردار نبی، وہ کہتے ہیں سیدنا النبی، تو انہوں نے تو یا بھی ختم کر دیا، یا تو ہے نا، ہم وہاں تک نہیں پہنچے۔ تو سید پور ٹھیک ہے، تو سید پور والوں ذرا محبت سے سنیے گا۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ میرے ساتھ ذرا کہہ لینا، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ میرے صدیق کا اپنے محبوب سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ، جس پہ شاہد
جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی رب کا قرآن بھی سبحان اللہ بے پناہ پیار ہے کیسا پیار زانوے یار پر یار فی الغار پر دولت دو جہاں دولت دو جہاں دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی فیض فرما ہوئی سبحان اللہ دو منظر ہیں الگ الگ سید پور والوں ایک منظر وہ ہے جب سرکار معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اپنا دیدار کروایا اس رات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں اور دوسرا وہ منظر کہ جب صدیق اکبر نے سرکار کا ایسا دیدار کیا کہ صدیق کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ تھا اور گود میں رکھا ہوا ہے سر دیدار کر رہے ہیں ان آنکھوں کا جو اللہ کا دیدار کر کے آئی ہیں پنجابی شاعر کہتا ہے ہجر تیرا جے پنجابی شاعر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو دیکھ کے کہ وہ کن آنکھوں کا دیدار کر رہے ہیں بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے زانوے یار پر یار فی الغار پر دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی فیض فرما ہوئی پنجابی شاعر کہتا ہے جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن مل سی ہن آسان لگ پیاں بے پناہ پیار ہے ایک مرحلہ پورا ہو گیا اگلا مرحلہ لیکن اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا سانپ نے ڈس لیا سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر سانپ کو کیا خبر سانپ کو کیا خبر اس کی تر آنکھ سے ان کے رخ سار تک نقرائی یاب کا مہر میں خواب تک جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق ہمری کعبے نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں مد نظر رہے بے پناہ نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے بے پناہ پیار ہے
آخری کلام ایک رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت، اور وہ بھی سید امین گیلانی کی زبان سے، یعنی ان کے قلم سے لکھی گئی۔ اور سید امین گیلانی چونکہ سادات میں سے ہیں اور یعنی اہل بیت میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں، تو عربی کا ایک ضابطہ ہے، محاورہ ہے کہ صاحب البیت ادرا بما فی، گھر کے اندر کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ گھر والا جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کون سی چیز کہاں کیسے کیسے رکھی ہے۔ تو سید کے قلم سے جو منقبت ہوگی وہ منقبت عقیدت سے بھی بھرپور ہوگی اور عقیدے کے دائرے کے اندر ہوگی۔ لہٰذا میں زیادہ نہیں 3 شعری سے منقبت کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گا۔ کہتا ہے شاعر، علی مجسم ہے علم و عرفان، یعنی دنیا کے اندر علم ایک صفت ہے، وصف ہے نا علم، لیکن اگر دنیا کے اندر علم کا کوئی جسم ہوتا کہ لوگوں کو دکھایا جا سکتا کہ یہ جو چیز ہے نا اس کو علم کہتے ہیں، تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی ذات، دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ ہے علم، یہ ہے علم۔ علی مجسم ہے علم و عرفان، وجود فقر و غنا علی ہے، علی بہادر علی سخی ہے، برادر مصطفیٰ علی ہے۔ سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا؟ لیکن پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، سن لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ شعر سن۔ سرکار نے مدینہ منورہ میں آ کے کچھ 23 یا 27 صحابہ تھے مہاجرین جن کو انصار کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا، ادھر سے ایک انصاری صحابی کو، دونوں کو کہا کہ تم آپس میں بھائی بھائی۔ حضرت عمر، ادھر سے دوسرا انصاری صحابی، اس طرح چلتے چلتے ایک ایک مہاجر کو آپ کھڑا کر رہے ہیں۔ توجہ میری طرف، یہ بات اگر نکل گئی تو شعر بھی سمجھے کہ گیا۔ ایک ایک مہاجر کو کھڑا کرتے ہیں اور ایک انصاری کو آپس میں کیا بنا دیتے ہیں؟ بھائی۔ حضرت علی بھی وہیں موجود تھے، اور جب بھائی بن جاتا تھا تو ہر ایک کو انتظار تھا کہ اب اگلا نام کس کا ہوگا؟ وہ جو 27 یا 23 صحابہ تھے سب کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، ادھر سے انصار ختم ہو گئے اور حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، فجاء علی والعین تدمع، حضرت علی اس انداز میں آئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور عرض کیا، یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک، آپ نے اپنے صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، ولم تواخی بینی و بین احد، لیکن مجھے کسی کا نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، اس ناز بھرے شکوے میں کیا کچھ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کتابوں میں روایت لکھی ہے کہ سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ واہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے حضرت علی کا دیوانہ، نعرہ تکبیر۔ نہیں اجے ہاتھ تھلے نے، دو میں ہاتھ اچھے اچھے اچھے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، شان سیدنا علی المرتضیٰ، مقام سیدنا علی المرتضیٰ، نعرہ تکبیر۔ مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، بزم حسان پاکستان۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت علی سرکار کے بھائی تھے، وہ چچا زاد ہونے کی نسبت سے نہیں، وہ بھی ایک نسبت ہے، لیکن جو کہا جاتا ہے بھائی تھے وہ اس نسبت سے کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کا جو منظر ہوگا اس میں بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ سرکار نے حضرت علی کو فرمایا، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے،
یعنی آخرت میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے. آہا کیا کہنے. وہ والے بھائی نہیں ہوں گے جو ایک دوسرے سے دور جدا ہو. ساتھ رہیں گے, ساتھ ہوں گے. اب دوبارہ مصرے کا مزہ لیجئے کہ کہتا ہے امین گیلانی کہتے ہیں علی بہادر علی سخی ہے برادر مصطفیٰ علی ہے علی مجسم ہے علم و عرفان. سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ مصرع ہے ایسا کہ ہر ایک اس کا مخاطب نہیں. اللہ جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں واہ واہ اور وہ اپنے بیٹیوں کے بارے میں سوچتے بھی ہیں سبحان اللہ کہ بیٹی کی تربیت بھی اچھی کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی جگہ پہ شادی بھی کرنی ہے, وہ سب سے پہلے مخاطب ہے. باقی بھی اس کے بعد ہیں, لیکن پہلے مخاطب وہ جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اور وہ اپنے بیٹیوں کے بارے میں اچھی سوچ اور فکر رکھتے ہیں. میں مصرے کا آدھا حصہ پڑھوں گا اور آپ کی سبحان اللہ چاہیے اس پہ. کہتا ہے شاعر نبی نے کی تربیت علی کی. نبی نے کی تربیت علی کی. مزہ نہیں آیا, دوبارہ پڑھتا ہوں. نبی نے کی تربیت علی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگلے مصرے پہ پرو میکس سبحان اللہ. پھر اپنی بیٹی اسے عطا کی. سبحان اللہ. نبی نے کی تربیت علی کی, پھر اپنی بیٹی اسے عطا کی, جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے علی مجسم ہے علم و عرفان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا علی مجسم ہے علم و عرفان. وجود فقر و غنا علی ہے علی بہادر علی سخی ہے برادر مصطفیٰ علی ہے علی مجسم ہے علم و عرفان. سبحان اللہ. کیا کہنے. یہاں تک جو میں نے پڑھا کسی کو اختلاف نہیں. کیا اب ایک لائن لگانے لگا ہوں, ایک لائن کھینچوں گا اور آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ لائن کے کس طرف ہیں. اللہ. مجھے امید نہیں یقین ہے کہ ادھر ہی ہے جدھر میں ہوں, لیکن دسنا تے پینا ہے. پھر یہ تو مجھے پہلے سے یقین ہے, لیکن توڑا بھی بنتا ہے نا دسنا. اب میں شعر پڑھنے لگا ہوں, پہلے آدھے مصرے میں ہی پتہ چل جانا. کہتا ہے شاعر علی نے بیٹی عمر کو دے دی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی نے اب آگے بیٹی آپ نے عمر کو ریفرنڈم دی. کرنا ہے. علی نے بیٹی عمر کو دے دی, یہ دشمنی تھی یا دوستی تھی, نہ جھوٹ بولو ڈرو خدا سے, عمر سے کیسے جدا علی ہے علی. اللہ علی ہے کہ نہیں ہے. سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے. اصحاب پیمبر میں علی ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے لشکر میں علی ہے کہ نہیں ہے. مولائی قبیلہ ہے محبت کا وسیلہ, سلمان و ابو ذر میں علی ہے کہ نہیں ہے. گو تین خلیفہ ہیں علی سائیں سے پہلے, تینوں کے برابر میں علی ہے کہ نہیں ہے. یہ خون طہارت ہے
اسے اور طرح دیکھ، شبیر میں شبر میں علی ہے کہ نہیں ہے، مت دیکھ مت دیکھ میرے گھر میں نہ سونا ہے نہ چاندی، یہ دیکھ میرے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے۔ آخری شعر، یہ دبنے والا، یہ ڈرنے والا ہے اور کوئی علی تمہارا۔ ساری دنیا کو جن سے درس حریت ملا تو نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی جو 25 سال تک نمازیں پڑھتے رہے تو مولا تقیہ کرتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو تقیہ کرتے رہے، مولا کے پاس لوگ نہیں تھے، مولا یہ تھے، مولا وہ تھے، فلاں تھے۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے، یہ ڈرنے والا، یہ دبنے والا ہے اور کوئی علی تمہارا، علی ہمارا وہی علی ہے، امی جو شیر خدا علی ہے، علی مجسم ہے علم و عرفان۔ ماشاءاللہ حضرت